الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وبارک علی محمد وازواجہ وذریاتہ۔ معزز سامعین، قرآن مجید فرقان حمید کی ابتدا میں جو سورت قرآن میں لکھی ہوئی ہے ترتیب سے، وہ ہے سورۃ الفاتحہ۔ اس کو کہتے ہیں قرآن کی ترتیب وضعی، یعنی جس ترتیب سے قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب رکھی گئی مصحف میں، اس کے اعتبار سے سورہ فاتحہ اس کی ابتدائی سورت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی دو ترتیبیں، یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے۔ ایک ترتیب تو ہے نزول کے اعتبار سے نزولی ترتیب، اس میں ہم سب کو علم ہے کہ سب سے پہلی سورت اور اس کی آیت جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ سورہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ سب سے پہلے نازل ہوئی۔ اور سب سے اخیر میں جو آیت نازل ہوئی واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ تو جو پہلی سورت سب سے پہلے نازل ہوئی، پہلی آیت نازل ہوئی، وہ کون سے پارے میں ہے؟ 30ویں پارے، اقرأ بسم۔ اور جو اخیر میں نازل ہوئی وہ ہے 3 پارے میں۔ تو یہ ہے قرآن مجید کی ترتیب نزولی، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جس ترتیب سے قرآن مجید نازل ہوا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ بتایا کرتے کہ یہ اس سورت کو فلاں جگہ رکھیں، اس کو فلاں جگہ رکھیں، اس آیت کو فلاں سورت میں رکھیں۔ تو پھر یہ بنی ترتیب وضعی۔ تو ترتیب نزولی کے اعتبار سے تو اقرأ بسم پہلے، البتہ وضعی ترتیب جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہی امت کو دی، اس میں سورہ فاتحہ سب سے پہلے۔ اس سورہ فاتحہ کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، یعنی قرآن مجید فرقان حمید کی اصل اور جڑ اور بنیاد، کیونکہ علماء نے لکھا ہے کہ سارے قرآن مجید فرقان حمید کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے۔ اس لیے نماز کی ہر رکعت میں اس کو پڑھنا لازم قرار دے دیا گیا، تاکہ مسلمان کے ذہن میں ہر وقت سورہ فاتحہ کے ضمن میں پورے قرآن مجید فرقان حمید کا خلاصہ رہے۔ اور دوسرا نام اس کا کتاب الشافیہ، یعنی شفا والی سورۃ الشافیہ، شفا والی سورت، شفا دینے والی۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس پر ہم سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرتے ہیں، اور یہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرنا اس لیے ہے کہ اس میں شفا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی صورت نہ بتاؤں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا رکھی ہے؟ تو حضرت جابر نے کہا اللہ کے رسول بلا، ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا فاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ تو اس لیے اس سے دم کرنا، میرے حضرت اجازت دیتے ہیں کہ ہر آدمی، ہر مسلمان سورہ فاتحہ پڑھ کر، کوئی بھی بیمار ہو، اپنی بیماری ہو، پڑھ کر دم کر دیا کریں، پانی پر دم کر لیا کریں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کی ایک جماعت ایک طرف جا رہی تھی، تو ایک بستی میں رات کو پڑاؤ کیا۔ اس بستی والوں سے انہوں نے کہا کہ جی ہمیں ہماری مہمانی کریں۔ اب ظاہری بات ہے ہوٹل تو تھے نہیں اس زمانے میں، دکان بھی نہیں تھے، چیزیں بھی اتنی بندہ ساتھ نہیں رکھ سکتا تھا،
تو بستی والے جو تھے وہ مہمانی کیا کرتے تھے. انہوں نے انکار کر دیا کہ جی ہم آپ کی مہمانی نہیں کرتے، انکار کر دیا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت وہاں ٹھہر گئی اور رات بغیر کھانے کے ہی وہ گزارنے لگے. اتنے میں اللہ کی قدرت کے اس بستی کے جو سردار تھے انہیں سانپ نے ڈس لیا. اب اس کے جو علاج ان لوگوں کے پاس موجود تھے وہ انہوں نے کیے، لیکن کوئی افاقہ نہیں ہوا. کسی نے کہا کہ جو مسافر آئے ہوئے شاید ان کے پاس کوئی علاج ہو. تو وہ لوگ دوڑتے ہوئے آئے ان کے پاس کہ جی ہمارے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے، تو آپ کے پاس کوئی علاج ہو تو چلیں. تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا جی میرے پاس اس کا علاج ہے، لیکن میری شرط ہے اگر آپ کا سردار ٹھیک ہو جائے تو میں اتنی اتنی بکریاں لوں گا. انہوں نے کہا جی ہمیں منظور ہے. چنانچہ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ان کے ساتھ. انہوں نے جا کے ان کو قرآن مجید فرقان حمید پڑھ کر دم کیا اور وہ سردار اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو گیا. اب بکریاں ملی وہ لے کر آ گئے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا آپس میں اس مسئلے میں اختلاف ہو کہ جی آپ نے جو دم پڑھا ہے وہ دم آپ نے کس چیز پہ پڑھا ہے، کیا پڑھا آپ نے؟ تو انہوں نے کہا میں نے تو سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، اللہ نے شفا دے دی. کہا آپ نے قرآن مجید فرقان حمید پڑھ کر دم کیا ہے تو آیا یہ دم کی اجرت لینا درست ہے یا نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ تو واقعی بات ہے، لیکن اب اس کا فیصلہ کون کریں گے؟ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کریں. چلو کوئی مسئلہ نہیں، ہم ابھی ان بکریوں کو استعمال نہیں کرتے، مدینہ شریف پہنچ کر امام الانبیاء سے پوچھ لیں گے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب واپس آئے اور ساری بات آ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی. یہ روایت بخاری شریف کے اندر موجود ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو کتاب الاجارہ میں لائے ہیں، یعنی مزدوری لینا، اجرت لینا، اس میں اس روایت کو لائے. حالانکہ یہ ہے سورہ فاتحہ دم کی، لیکن اس میں لائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میاں جو تمہارے پاس بکریاں ہیں اقسموا بینکم، ان سب کے درمیان تقسیم کر دو. وَاضْرِبُوا لِي سَہْمًا، میرا حصہ بھی رکھنا، میرا حصہ بھی رکھنا، کیونکہ تم نے صرف سورہ فاتحہ پڑھی ہے، کوئی اور چیز تو پڑھی نہیں. اب اس میں یہ بات مجھے اور آپ کو ذہن میں رہنی چاہیے کہ جو دم کیا جاتا ہے یا تعویذ لکھا جاتا ہے، یہ تعویذ قرآن مجید فرقان حمید کے الفاظ ہوں یا احادیث مبارکہ کے الفاظ ہوں، شرکیہ الفاظ نہ ہوں، ان کے علاوہ کوئی لفظ نہ ہو، اور ہم بطور سبب کے دم بھی کر سکتے ہیں، بطور سبب کے تعویذ بھی باندھ سکتے ہیں. لیکن یہ نہ سمجھیں کہ یہی مؤثر ہے، اس سے ہی شفا ملے گی. شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود اپنے نواسوں پر، حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہما پر سورہ فلق اور ناس پڑھ کر دم فرمایا کرتے تھے، اور اپنے جسم اطہر پر بھی سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر دم کرتے تھے. حتیٰ کہ میری اور آپ کی امی جان حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بیماری کے وقت میں جب آپ آخری بیماری تھی، میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر فلق اور ناس پڑھ کر آپ کے ہاتھوں پر دم کرتی تھی، اور آپ کے ہاتھوں کو یا آپ کے جسم اطہر پر پھیرتی تھی کہ نبوت والے ہاتھ ہیں، ان کی برکات ہیں. تو اس لیے اس سورت کا نام سورۃ الشافیہ بھی ہے. اور تیسرا نام اس کا علماء نے لکھا ہے سورۃ المسئلہ، یعنی اللہ تعالیٰ سے مانگنا، سوال کرنا. کیونکہ سورہ فاتحہ کے اندر 7 آیتیں ہیں. 3 آیتیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ شروع کی جو 3 آیتیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف میں، یعنی اللہ کے لیے خاص ہیں. آخری 3 آیتیں بندے کے ساتھ خاص ہیں کہ وہ اپنے لیے مانگ رہا ہے، سوال کر رہا ہے. اور بیچ کی جو آیت ہے وہ رب کریم اور بندے کے درمیان آدھی آدھی ہے. تو سورۃ المسئلہ بھی ہے. اس طرح علماء کرام نے فرمایا ام الکتاب
کتاب کی بنیاد، سورۃ الشافیہ، سورۃ المسئلہ اور فاتحۃ الکتاب، یعنی قرآن مجید کی جو ترتیب ہے، جس ترتیب سے قرآن مجید آج ہمارے پاس موجود ہے، اس میں ابتدائی صورت یہ ہے۔ تو سورہ فاتحہ کے اندر 7 آیتیں ہیں۔ 3 جو شروع کی آیتیں ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے۔ روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں کہ میرے بندے نے میری حمد کی۔ جب بھی ہم پڑھتے ہیں پھر کہتے ہیں الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری ثنا کی۔ مالک یوم الدین، پھر وہاں سے جواب آتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ پھر آتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے کہ وہ مجھ سے مدد مانگتا ہے تو جو وہ سوال کرتا ہے میں اس کا سوال پورا کرتا ہوں۔ آگے پھر ہماری دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب یہ 7 آیتیں ہیں۔ قرآن مجید نے بھی فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اور ہم نے آپ کو 7 آیتیں دی، مثانی جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، کیونکہ سورہ فاتحہ بار بار پڑھی جاتی ہے، تو یہ 7 آیتیں ہیں۔ لیکن آپ قرآن مجید فرقان حمید میں دیکھیں گے، یہ تھوڑی سی ایک معمولی سی علمی بات ہے کہ سورہ فاتحہ کی جو آیتیں ہیں یہ 7 کیسے لکھی ہوئی ہیں، جب بسم اللہ الرحمن الرحیم سمیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اگر چھوڑ دیں تو قرآن مجید کے اعتبار سے یہ 6 آیتیں بنتی ہیں۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی سورہ فاتحہ کا جز ہے، لیکن ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت کے ساتھ ہے، سورتوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے ہے، لیکن سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے، اس کا حصہ نہیں ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ مختلف روایتیں ہیں، حضرات خلفائے راشدین اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی نماز شروع کی، جہری نماز، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہیں کی بلکہ الحمدللہ رب العالمین سے شروع کی۔ تو اگر یہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہوتی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو امام الانبیاء جہری نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پھر الحمدللہ رب العالمین کہتے، ورنہ تو آیت ایک رہ رہی تھی۔ تو اس لیے وہ حضرات فرماتے ہیں کہ اس کی 7 آیتیں اس طرح ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم یہ آیت پوری ہے، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ 7ویں آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہمیں قرآن شریف سے محبت اور شغف عطا فرمائیں، اور سورہ فاتحہ اور پورے قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر کما انت اہلہ، فصلی علی محمد کما انت اہلہ، وافعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ مولا کریم یہ قرآن مجید فرقان حمید کا جو درس شروع ہوا ہے اللہ اس کو اپنے دربار میں قبول فرما۔ مولا کریم آج براہ راست اس قرآن مجید کو اس مسجد میں پڑھا گیا، اے اللہ قیامت تک اس مسجد کو، اہل مسجد کو، اس محلے والوں کو، ان کی اولاد و نسلوں کو سب کو آباد فرما۔ مولا کریم سب کو اپنے دین کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ اس مسجد کو عالم اسلام کا مرکز بنا۔ مولا کریم ہم سب کی ہدایت کا اس کو ذریعہ بنا۔ رب کریم اس میں جتنا بھی قرآن پڑھا جائے، آج اس کی ابتدا ہوئی، اس سب میں قیامت تک ہم سب بیٹھنے والوں کو مکمل حصہ عطا فرما۔ مولا کریم جو بیمار ہیں ان کو مکمل شفا عطا فرما۔ مولا کریم ہمارے محترمہ ایک ہے وہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اللہ ان کو بھی مکمل شفا عطا فرما۔ مولا کریم اور بھی جتنے جاننے والے ہیں نہ جاننے والے ہیں تمام مسلمانوں کو مکمل شفا عطا فرما۔ رب کریم جو وفات پا چکے ان کی مکمل مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ رب کریم ہماری اس مسجد کو، تمام عالم اسلام کی مساجد کو آباد فرما، ہمارے اس محلے کو آباد فرما۔ مولا کریم تمام شرور فتن سے ہم سب کی حفاظت فرما۔
وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. جزاکم.